بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا كما هو أهله، صلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. کتاب شرح باب ہادی عشر، سبق نمبر 51۔ آج سے نئی فصل شروع کریں، فصل چہارم، خداوند عالم کے عادل کے بارے میں، عدل الہی کے بارے میں۔ اس میں کچھ ابحاث ہیں، جن میں سے سب سے پہلی بحث حسن و قبح عقلی، چونکہ خداوند عالم کا عادل ہونا اس بحث پہ موقوف ہے۔ البتہ وقت کی کمی کی بنیاد پہ اس کو ہم نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ آج کے درس میں حسن قبح عقلی کا ایک درس ہوگا، اور اس طرح اگلا درس بھی حسن قبح عقلی کے حوالے سے ہوگا، پھر آگے باقی ابحاث شروع کریں گے۔ الفصل رابع، فصل رابع، العدل، اللہ تعالیٰ کی عدالت کے بارے میں۔ اصول الدین میں سے دوسرا، پہلی توحید، دوسرا عدل ہے۔ اس کے لیے ہمیں کچھ ابحاث کی ضرورت ہے، اور اس فصل میں ہم یہ ابحاث ذکر کریں گے۔ الحسن القبح العقلی، عقلیین، اس حوالے سے گفتگو ہوگی۔ افعالہ بالاختیار، خداوند عالم کے جتنے بھی افعال ہیں وہ اختیاری ہیں۔ استحالۃ القبح علیہ تعالیٰ، خداوند عالم کی ذات کے لیے کبھی کام انجام دینا محال ہے۔ انہ یفعل لغرض، خداوند عالم کے جتنے بھی افعال ہیں وہ کسی حکمت کے تحت ہے، کسی نہ کسی غرض کے تحت ہیں۔ وجوب اللطف، لطف کسے کہتے ہیں اس کی تعریف آ جائے گی، اور خداوند عالم کے لیے لطف واجب ہے۔ وجوب عوض الاعلام، کہ جو خداوند عالم کی عدالت پہ موقوف ہے کہ انسان کو جو درد اور تکلیف و مشقت لاحق ہوتی ہے اس کا عوض ہے یا نہیں، لیکن اس کا عوض ہے، اور خداوند عالم اس کا عوض عطا فرمائے گا۔ قال الفصل الرابع فی العدل، علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چوتھی فصل عدل کے بیان میں۔ وفیہ مباحث، اس میں مباحث ہیں، جب تک یہ مباحث حل نہیں ہوتے تب تک خداوند عالم کی عدالت کو ثابت کرنا سخت ہے، لذا سب سے پہلے کچھ ابحاث کو ذکر کر رہے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی جو بحث ہے وہ حسن قبح عقلی کے بارے میں ہے۔ الاول، بحث اول حسن قبح عقلی کے بیان میں۔ العقل قاض بالضرورة ان من الافعال ما هو حسن وبعض وما هو قبیح۔ عقل بالبداہہ قضاوت کرتا ہے کہ انسانی افعال میں سے بعض ایسے افعال ہیں کہ جو حسن ہیں، اچھے ہیں، ذاتی طور پہ حسن ہیں، حتی انسان شریعت کا قائل ہو نہ ہو، دین کا قائل ہو نہ ہو، ذاتی طور پہ وہ افعال اچھے ہیں۔ کرد الودیہ والاحسان وصدق النافع، جس نے امانت کا واپس لوٹانا، کسی پہ احسان کرنا، نیکی کرنا، اور ایسا صدق اور سچائی کے جو انسان کے لیے نافع ہو، یہ ذاتی طور پہ اچھے افعال ہیں۔ وبعضها ما هو قبیح، اور بعض ایسے افعال ہیں جو قبیح ہیں۔ الظلم والکذب الذات، جس طرح کسی پہ ظلم کرنا اور ایسا جھوٹ کہ جو ضرر آور ہو۔ ولہذا حکم بہما من نفى الشارع شرائع، ذاتی طور پہ ان کے حسن اور قبیح ہونا اس کا شاہد پیش کر رہے ہیں کہ لہذا وہ اشخاص کے جو اصلاً شرائع کی نفی کرتا ہے وہ بھی ان کے بارے میں یہ حکم لگاتا ہے کہ یہ اچھا ہے اور یہ برا ہے۔ کل ملاحدہ، ملاحدہ جو خداوند عالم کے قائل نہیں ہیں، وہ حکماء الہند، اور ہندوستان کے جو حکماء ہیں کہ جو خداوند عالم کی ذات کے قائل نہیں، وہ بھی ان کے بارے میں یہی حکم لگاتے ہیں۔ ایک دلیل، ایک شاہد۔ دوسرا شاہد، بلو انہما لو انتفیا عقلا لا انتفیا ثمن، اگر یہ دونوں یعنی حسن قبح اچھائی اور برائی اگر عقلی نہ ہوں تو ان کا سمعی ہونا بھی منتفی ہے، یعنی ان کا نقل پہ موقوف ہونا، فرماتے ہیں یہ پہلے عقل پہ موقوف ہیں، جب تک عقلاً ثابت نہ ہوں نقلاً ہم اس کو ثابت نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ممکن ہے ایک ایسی دلیل نقلی آئی ہو کہ جس نے کذب کو جھوٹا کہا ہو، کذب کو کبھی کہا ہو، اور سچ کو
اچھا کھاؤ تو ممکن ہے وہی جو بولنے والا ہے، جو شریعت ہے، ممکن ہے وہ جھوٹی ہو، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ لذا فرماتے ہیں انتفاع بالقذب حینئذ من الشارع، کیونکہ پہلے آپ کو شارع سے کذب کے کب کو منتفی کرنا پڑے گا، چونکہ جھوٹ بولنا ایک کبھی فعل ہے، لذا یہ جو نقلی دلیل آئی ہے یہ جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ پس یہاں سے پتہ چلا کہ اگر آپ ان کی نقلی دلیل کو قبول کرتے، نقلی دلیل قبول نہیں کرتے، تو آپ نقلی دلیل بھی ثابت نہیں کر سکتے، نقلی دلیل سے بھی ان کی اچھائی اور برائی کو ثابت نہیں کر سکتے۔ اسی بنیاد پہ جو پہلی بات ہے وہ اس میں ہے کہ حسن قبح عقلی ہے، شرعی نہیں ہے۔ حسن قبح ذاتی ہے، شرعی نہیں ہے۔ البتہ حسن و قبح کا کیا معنی ہے؟ 3 معنی بیان کریں گے، ان میں سے کس معنی میں اختلاف ہے یہ انشاءاللہ جناب شارح مقداد رحمۃ اللہ علیہ اس کی وضاحت فرماتے ہیں۔ اقول، جناب شارح مقداد فرماتے ہیں کہ لما فارغ من مباحث التوحید شرع فی مباحث العدل، علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہ جب توحید کے مباحث سے فارغ ہو گئے تو عدل کی مباحث میں شروع ہوئے۔ والمراد بالعدل، سب سے پہلا سوال یہ کہ عادل کسے کہتے ہیں؟ عادل کی ایک مشہور معروف تعریف اعطاء کل ذی حق حقہ، ہر حقدار کو اس کا حق دینا، یا وضع شیء فی محلہ ہی، ہر چیز کو اس کے صحیح مقام پہ قرار دینا۔ یہ بھی آگے آ جائے گا۔ یہاں پہ خداوند عالم کی عدالت سے کیا مراد ہے؟ فرماتے ہو تنزیہہ ان فعل الکبیح، باری تعالیٰ کو پاک و منزہ قرار دینا فعل کبیح سے، والاخلال بالواجب، اور جو فعل واجب ہے اس کو خداوند عالم کبھی نہیں چھوڑتا۔ تو یہ عدالت کی تعریف اور عدل کی تعریف۔ ولما توقف ذلك على معرفة الحسن والقبح العقلیین قدم البحث عنہ، چونکہ خداوند عالم کی عدالت حسن قبح عقلی کی معرفت پہ موقوف ہے، لذا مصنف نے حسن قبح عقلی کی بحث کو مقدم کیا ہے، قدمہ پہلے ذکر کیا ہے۔ وہ کس طریقے سے؟ وہ اس طریقے سے کہ جو انسانی افعال ہیں ان کی قسمیں ہیں کہ ایک تو خود فعل ہے کہ جو حادث ہوا ہے، دوسرا اس فعل حادث شدہ کے ساتھ یا کوئی وصف زائد ہے یا نہیں ہے۔ اگر اس کے ساتھ کوئی وصف زائد نہیں تو اس میں بحث نہیں، اگر اس کے ساتھ کوئی وصف زائد ہے تو اس کے بارے میں سوال یہ کہ آیا عقل اس سے نفرت کرتا ہے یا نہیں؟ اگر عقل اس سے